شمیم سے شادی کے چند روز بعد ایک دن علی احمد نے ایلی کو کہا، ایلی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں شمیم کے ساتھ شام کوٹ جانا ہے۔ ایلی شام کوٹ کے نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ صفیہ شام کوٹ کی ہی رہنے والی تھی۔ شمیم کے گھر میں اسی استانی نے بسم اللہ کہہ کر استقبال کیا جو اس روز پردے کے پیچھے کھڑی علی احمد سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایلی کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بیٹھ جا، سنا علی احمد کا کیا حال ہے؟ آپ کیوں نہیں آیا؟ وہ بہت بننے لگا ہے۔ پہلے تو 2 سال میری منتیں کرتا رہا، میری دہلیز پہ بیٹھا رہا۔ جا کر کہہ دیو اپنے باپ سے میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ورنہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے وہ۔ میں نے بھی سرکاری نوکری کی ہے عمر بھر۔ اس کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے محکمہ تعلیم کی بجائے پولیس کی نوکری کی ہو، اور علی احمد کی بات کرتے ہوئے اس کے انداز سے لگتا جیسے وہ ان سے پوری طرح واقف ہو۔ وہ بات بات پر اپنے گھرانے کی عظمت کا ذکر چھیڑ دیتی، اپنی بڑائی جتاتی، اپنی بیٹی کی نازک طبیعت کی طرف اشارہ کر کے ایلی کو خبردار کرتی کہ وہ لوگ اس کی بیٹی کو احتیاط سے رکھیں۔ چند روز شام کوٹ رہ کر ایلی شمیم کے ساتھ علی پور واپس آ گیا۔ اگلی صبح علی احمد شمیم کو لے کر ڈیرہ غازی خان چلے گئے۔ ان کے جانے پر ایلی کو بے حد مسرت ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے۔ ایلی کو محلے میں وقت کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آصفی محلے کا ہر گھر رشتہ داروں کا گھر تھا۔ سامنے والا مکان ایلی کی بڑی خالہ کا تھا۔ خالہ کی بیٹیوں میں سعیدہ اسے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ سعیدہ باجی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر جا کر ایلی کو بڑا مزہ آتا۔ ان کے گھر ہر وقت بھیڑ لگی رہتی۔ سعیدہ کو بھیڑ لگائے رکھنے سے بہت دلچسپی تھی۔ اپنی کھڑکی سے وہ آتے جاتے کو آواز دیتی، رفیق کہاں جا رہا ہے تو؟ فرحت تو آئی نہیں آج ادھر؟ زبیدہ ارے چکر تو لگا، آج بازی نہیں لگے گی کیا؟ ارے ایلی پارٹی ہونی چاہیے آج تو۔ وہ یوں ہی لوگوں کو جمع کیا کرتی، پھر یا تو تاش کی بازی شروع ہو جاتی یا چور سپاہی کا کھیل چلتا۔ چور سے باقاعدہ 1 اکنی جرمانہ وصول کیا جاتا۔ کئی اکنیاں اکٹھی کر کے یا تو کچھ منگایا جاتا یا پکایا جاتا۔ اس شغل کے دوران سعیدہ کا گھر کہکہوں سے گونجتا رہتا۔ ایک دوسرے سے مذاق کیے جاتے، فکرے کسے جاتے۔ کبھی کبھی سعیدہ مولود شریف کا اہتمام بھی کرتی۔ فرش پر سفید چادریں بچھا کر ارگ گلاب چھڑکتی، لوگوں کو الائچیاں اور پان مہیا کیے جاتے۔ شام کو تمام عورتیں اکٹھی ہو کر نعتیں پڑھتیں اور مرد دور کہیں بیٹھ کر سنتے یا چھپ چھپ کر دیکھتے۔ سعیدہ کو گانے کے علاوہ ناچنے کا بھی شوق تھا۔ وہ اکثر قریبی بہنوں بھائیوں کو بلا کر محفل جماتی، سر پر تلے دار ٹوپی پہن کر ڈھولک کے ساتھ ناچتی۔ کھیل کود سے فارغ ہو کر ایلی گھر جانے کے لیے ڈیوڑی سے گزرتا تو محلے کی بڑیاں دیکھتے ہی کہتیں، کون ہے؟ ایلی ہے؟ جیتا رہے بیٹے، اللہ عمر دراز کرے۔ دوسری کہتی، اے تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، اللہ رکھے جائیداد کا وارث تو ہی ہے، تو ہی گھر کا مالک ہے۔ تیسری کہتی، اور کیا، یہ جو آتی جاتی ہیں نا کل مویاں سب دفع ہو جائیں گی، یہ گھر تیرا ہے، جا کھیل جا کے۔ وہ عورتوں سے بچ کے نکلتا تو محلے کے کسی بوڑھے کے ہتھے چڑھ جاتا۔ ایک کہتا، میاں ایلی کہاں ہے تمہارے ابا آج کل؟ نئے بیاہ کی تو نہیں سوچ رہے؟ دماغ پھر گیا ہے بڈھے کا۔ دوسرا کہتا، خیر اپنے اعمال کا ہر کوئی آپ ذمہ دار ہے، لیکن بھائی ایک خوبی ضرور ہے، اس نے محلے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تیسرا کہتا، بیٹا یاد رکھ اپنے ابا کے نقش قدم پر نہ چلنا، سمجھے؟ چوتھا کہتا، تو بڑا اچھا لڑکا ہے، لیکن دیکھ محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کے بگڑ نہ جانا، جا کھیل جا کے۔ کنویں کے پاس ارجمن مل جاتا۔ وہ ایلی کو دیکھتے ہی چلاتا، ارے یار تم سوئے ہی رہتے ہو، ابھی ابھی کپ اور کیپ اسکول جا رہی تھی، کیا بتاؤں آج کیا ٹھاٹھ تھے، غضب ہو گیا، سرخ قمیص پہن رکھی تھی جیسے خون سے رنگی ہو۔ ارجمن سے ملنے کے بعد ایلی ماموں کے گھر چلا جاتا۔ رفیق تو زیادہ تر محلے کے لوگوں کے سودے خریدنے میں لگا رہتا۔ خالہ کچھ منگانا ہو تو بتا دینا۔ پھوپھی بازار جا رہا ہوں۔ وہ دیر تک یہی ڈھنڈورا پیٹتا اور گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہتا، پھر اپنا ریشمی رومال جیب میں ڈال کر غزلوں کی کاپی تھام کر بازار چلا جاتا۔ سودے لا کر فارغ ہوتا تو جلیل کے ہاں پہنچتا، اپنا ریشمی رومال لہراتا، جسے دیکھ کر تنگ گلی کی گھر کی کوئی لڑکی گلی میں جھاڑو دینے اور چلا چلا کر باتیں کرنے لگتی۔ پھر کبھی کبھار یوسف آ نکلتا۔ یوسف ایلی کی دوسری خالہ کا بیٹا تھا۔ اس کے آنے پر تو نقشہ ہی بدل جاتا۔ یوسف لڑکیوں کے وجود سے بے نیاز تھا۔ وہ کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا تھا۔ رفیق لڑکیوں میں دلچسپی ضرور لیتا تھا، لیکن اس کا انداز بدماشوں جیسا نہیں تھا۔
چوگان سے گزرتے ہوئے بڑھیوں کو دیکھ کر رفیق گردن جھکا کر چلتا، لیکن اس کا بڑا بھائی صفدر ہمیشہ گردن اکڑا کے چلتا اور مضطرب انداز میں ادھر ادھر دیکھتا جاتا۔ ایلی کو لگتا شاید وہ پارسی لڑکی کو یاد کر کے آہیں بھرتا پھر رہا ہے۔ اس کا دل چاہتا کہ صفدر سے پوچھے وہ پارسی لڑکی کیا ہوئی، مگر اسے جرأت نہ ہوتی، کیونکہ صفدر محلے کے بڑے لڑکوں میں سے تھا۔ لیکن صفدر کے انداز میں وہ موزس پن نہ پایا جاتا تھا جو محلے کے دیگر بڑے لڑکوں میں تھا۔ صفدر کی اسی بے باکی کی وجہ سے محلے کی بڑیاں اسے بہت برا سمجھتی تھیں۔ دادی کو تو صفدر کے نام سے وحشت تھی۔ بدماش، شرابی کہیں کا، دفع کر، نام نہ لے اس کا ایلی، مردود ہے۔ صفدر بھی دادی سے اتنا ہی چڑھتا تھا۔ مردود بڑھیا، کھڑکی میں ناگن کی طرح بیٹھی رہتی ہے، مرتی بھی نہیں۔ وہ پوری شدت سے پٹاخہ دیوار میں دے کر مارتا، جیسے دیوار پر نہیں دادی کے سینے پر مار رہا ہو۔ محلے کی بڑیاں صبح بیدار ہوتے ہی کھڑکیوں میں چوکیوں پر گدھوں کی طرح آ بیٹھتیں۔ جوان لڑکیاں اپنے گھروں کی تنگ کوٹریوں اور تاریک دالانوں میں جھاڑو دینے، برتن مانجنے اور آٹا گوندنے میں مصروف رہتیں۔ گھٹی گھٹی فضا کی وجہ سے ان کے رنگ زرد تھے، چہروں پر مردنی سی تھی، انداز سے بے حسی ٹپکتی تھی۔ اگر کبھی کبھار ان کے چہروں پر جوانی کی چمک لہراتی بھی تو وہ کونے میں منہ موڑ لیتیں۔ آسوی محلے میں چند مخصوص آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ محلے کی بڑیوں کی آوازیں، ان کے چرخوں کی گھمر گھمر، تاریک دالانوں میں برتن دھونے کی کھنک، چوگان میں چھوٹے بچوں کا دبا دبا سا شور، مسجد سے تکبیروں کی آوازیں، مردوں کے کھنکار کے دبے پاؤں چلنے کی آوازیں اور بند ہوتے ہوئے دروازوں کی چراؤں ٹھک کی آوازیں۔ مگر ان آوازوں میں ایک آواز ایسی تھی جو محلے کی نفسیات سے مختلف تھی۔ وہ بالے کا گرامو فون تھا۔ جب پہلی مرتبہ بالے کے گرامو فون پر جانکی بائی کے گیت کی آواز سنائی دی تو محلے کی بڑیاں جھپٹ کر کھڑکیوں میں آ گئیں۔ میں پوچھتی ہوں یہ کون چلا رہا ہے؟ ارے نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی ہے، ارے سنو تو کوئی لڑکی ہے۔ چاچی یہ بالا ہے، باجا بجا رہا ہے۔ توبہ توبہ، آج تک ایسی بات کبھی سننے میں نہیں آئی۔ میں کہتی ہوں لڑکے کا دماغ چل گیا کیا؟ چاچی لڑکے کا کیا قصور؟ قصور تو اس داڑھی والے کا ہے جس نے اسے باجا خرید کر دیا۔ بڑیاں دیر تک بڑبڑاتی لیکن بالے سے کچھ کہنا ممکن نہ ہوتا۔ ارے چھوڑو چاچی، لڑکے پر تو آصف کا سایہ ہے، ساری رات اس کے ہاں جنوں کی محفل لگی رہتی ہے، پاس جا کر سونگھو تو اس کی انگلیوں سے پلاؤ کی خوشبو آتی ہے۔ بالے کی جگہ گرامو فون کوئی اور خریدتا تو شاید اسے بجانے کی اجازت کبھی نہ ملتی، لیکن بالے کو کون روکتا؟ آصف زدہ بالے کو محلے میں خصوصی درجہ حاصل تھا۔ محلے کی اس یکسانیت میں صرف شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑی بہت تبدیلی واقع ہوتی، لیکن اس میں بھی آوازوں کی نوعیت نہ بدلتی۔ ڈھولک بجتی ضرور تھی، لیکن گانے والیاں زیادہ تر بڑیاں ہوتیں، اور ان کی دھنیں اس قسم کی ہوتیں کہ وہ گانے معلوم ہی نہ ہوتے، جیسے چمگادڑیں بھیانک آواز میں چیخ رہی ہوں۔ اگر کوئی لڑکی گیت گانے کی کوشش کرتی بھی تو اس کی آواز اس قدر بیگانی سنائی دیتی کہ وہ جلد گھبرا کر کوشش ترک کر دیتی، اور بڑیاں ازسرِ نو لمبے لمبے سروں میں رونے لگتیں۔ اس کے باوجود بیاہ شادی کے موقعوں پر کھڑکیوں میں سرخ دوپٹے لہراتے نظر آتے، علی پور کا بینڈ حویلی میں نغمے بجاتا۔ اس روز محلے کے لڑکے بڑیوں کے منحوس سایوں کو اپنے اوپر محسوس نہ کرتے، ان کے ریشمو رومال لہراتے، ان کی جیبوں سے پریم سندیس نکلتے۔ لڑکیوں کی مجال نہ تھی کہ دروازوں میں آ کھڑی ہوں۔ لڑکے کچھ لینے کچھ دینے کے بہانے بیاہ والے گھر میں جا داخل ہوتے، تاریک ڈیوڑیوں میں چھپ کر کھڑے رہتے اور اندھیرے میں راستہ بنانے کے بہانے لڑکیوں کو چٹکیاں بھرتے۔ ایسے موقعوں پر ایلی کے لیے گھر جانا دشوار تر ہو جاتا۔ وہ نظیرہ کا سامنا ہونے سے ڈرتا تھا، اسی لیے ارجمن کو ڈھونڈتا پھرتا۔ ارجمن کہتا، بھائی ایلی، بارات والے گھر جانا بالکل بیکار کام ہے۔ میں نے ایک کو چٹکی بھری تو بولی، کہوں چاچی سے؟ بڑی مشکل سے ہاتھ جوڑ کے جان چھڑائی۔ بھائی اگر یہ لڑکیاں واقعی حج کر کے آئی ہیں تو ہمیں دیکھ کر مسکراتی کیوں ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ پھر ایلی کے گھر تیاریاں ہونے لگیں۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، لیکن کچھ ہونے والا ضرور تھا، اسی لیے تو علی احمد چھٹی لے کر علی پور آئے تھے اور دادی کو پاس بٹھا کر اس سے پوچھ کر نہ جانے رجسٹر میں کیا لکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ہاجرہ بات بے بات رو رہی تھی۔ وہ یوں رونے کی عادی تو نہ تھی، اور علی احمد نے پہلے تو کبھی دادی سے اتنی باتیں نہ کی تھیں۔ ماں بیٹا اس مکان میں اجنبیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ دادی سارا دن یا تو چولہے کے آگے بیٹھی رہتی یا اپنی جا نماز پر،
اور علی احمد اندر بیٹھے یا تو حقہ گڑگڑاتے یا رجسٹروں کے اندر لکھنے میں مصروف رہتے۔ ایلی تو حیران ہو کر سوچتا تھا یہ کیسے ماں بیٹے ہیں جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ علی احمد کبھی دادی کو بلاتے بھی تو صرف اتنا پوچھنے کے لیے وہ فلاں کام کرنا ہے، کیا کیا رسمیں کرنا ہوں گی۔ اس کے سوا انہوں نے کبھی دادی کو نہ بلایا تھا، لیکن اب دادی اماں کپڑے اور زیور کی بات کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس کے کپڑوں اور کس کے زیور کی بات ہو رہی تھی۔ اتفاق سے ایلی کی خالہ زاد سعیدہ آ گئی۔ اماں پھٹ پڑی، لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی سعیدہ، میں جانتی تھی اپنے رشتہ داروں کے گھر میں پھینکے گا میری بچی کو، وہی ہوا، میری بچی کو فیروز کے بیٹے اجمل کے پلے باندھ رہا ہے، ہائے میری تو قسمت پھوٹ گئی۔ اجمل ایلی کی پھپھی کا وہی لڑکا تھا جو ایک بار ان کے ہاں رہنے آیا تھا، جسے بال بنانے اور بن ٹھن کر رہنے پر علی احمد نے تھپڑ لگایا تھا۔ ایلی کو اسی وقت سے اجمل سے ہمدردی تھی۔ اس کی شکل صورت ایلی کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کا لڑکوں سے میل جول، باہمی ربط ایلی کو بہت پسند تھا۔ اب تو وہ بڑا ہو چکا تھا، 1 سال سے ایران میں نوکری کر رہا تھا۔ نہ جانے اماں اس رشتے پر رو کیوں رہی تھی، آخر اجمل میں برائی کیا تھی؟ اماں بھی عجیب تھی، ایک طرف اس بات پر ناخوش تھی کہ فرحت کی شادی ابا کے گھرانے میں ہو رہی ہے، دوسری طرف انتظام میں یوں مشغول تھی جیسے بہت دلچسپی لے رہی ہو۔ کبھی فرحت کے کپڑے سیتی نظر آتی، کبھی دلہا کی چیزیں تیار کرتی، علی احمد کے احکامات پہ دوڑتی بھاگتی، ساتھ ساتھ آنسو چھلکائے جاتی، اور ہر آئے گئے سے شکایت بھی ضرور کرتی کہ فرحت کا بیاہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ ادھر ہاجرہ کا رو رو کے برا حال تھا، ادھر فرحت کو احساس بھی نہ تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اصل میں فرحت کی عمر زیادہ نہ تھی، اس نے 8ویں جماعت پاس کی تو علی احمد نے دفعتاً اعلان کر دیا کہ اسے اسکول جانے کی ضرورت نہیں، لڑکیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ اس دن فرحت پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، ہاجرہ نے بھی اس کے ساتھ مل کے آنسو بہائے تھے، مگر علی احمد کا حکم اٹل تھا، دونوں کے آنسو کام نہ آئے۔ 8-9 سال اسکول میں پڑھنے کے باوجود فرحت ابھی بچی ہی تھی، ابھی تک وہ محلے کے چوگان میں جا کر ککلی کلیردی ناچتی تھی۔ اپنے بیاہ کی بات سن کر فرحت نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب ان کے گھر کے سامنے باجے بجنے لگے اور گھر میں مہمان جمع ہو گئے، اور ہاجرہ کام کاج میں اتنی مصروف ہو گئی کہ آنسو بہانا بھی بھول گئی، اور محلے کے لڑکوں نے بہانے بہانے ان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، بالآخر فرحت کو ڈولی میں بٹھا دیا گیا۔ چونکہ اجمل کی ماں مدت پہلے فوت ہو چکی تھی اور بہنیں بال بچوں والی تھیں، اس لیے فرحت کی خدمت کے لیے خود ہاجرہ کو جانا پڑا۔ یوں ایلی اور ہاجرہ ڈولی کے ساتھ فرحت کے گھر چلے گئے۔ اجمل کا گھر علی احمد کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ چوگان کے قریب ایک چھتی گلی تھی جسے گلیارہ کہتے تھے، وہاں سے گزر کر ایک اندھیری ڈیوڑی کو پار کر کے اجمل کا گھر آتا تھا۔ لیکن اندھیری ڈیوڑی کو پار کرنا آسان نہ تھا، وہ اتنی اندھیری تھی کہ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں بھی وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ اجمل کے گھر کے دائیں جانب ایلی کے ماموں حشمت کا مکان تھا، جن کے بیٹے جمیل، رفیق اور صفدر تھے۔ دوسری جانب ایلی کی خالہ کا کنبہ آباد تھا، جن کی بیٹیاں آصفہ، رابعہ، سعیدہ اور کلثوم تھیں۔ یہ تینوں گھر دراصل ایک ہی حویلی کے حصے تھے جسے کسی زمانے میں آصفی بزرگوں نے تعمیر کرایا تھا۔ اگر چوبارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا جاتا تو اجمل کا گھر علی احمد کے مکان کے ساتھ ہی تھا، درمیان میں صرف ایک چھت تھی، اس لیے ایلی نے اندھیری ڈیوڑی سے گزرنے کی بجائے کوٹے سے پھاند کر آنا جانا شروع کر دیا۔ ایلی کے پھپھا فیروز یعنی اجمل کے والد کسی زمانے میں بہت بڑے سرکاری افسر تھے، آج بھی ان کے انداز میں جاہ و جلال نظر آتا تھا۔ سنا تھا انہیں ایک طوائف سے محبت ہو گئی تھی جس کے عشق میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ اجمل کی والدہ کافی پہلے لقمۂ اجل بن گئی تھیں۔ اجمل کی 3 بہنیں تھیں، سیدہ جو ہر وقت دادی کے پاس رہا کرتی تھی، اس کی دوسری بہن نیاز جس کا حال سعیدہ سے بھی بدتر تھا، تیسری انوری تھی جو سعیدہ کے دیور شریف سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن دادی کو شریف کا رشتہ قبول نہیں تھا۔ ان کے کہنے پر فیروز پھپھا نے انوری کی شادی اپنے بھانجے سے کر دی تھی جو کسی دوسرے شہر میں پڑھاتا تھا۔ اجمل کے بیاہ پر بہنیں اکٹھی ضرور ہوئیں لیکن جلد ہی اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ اب گھر میں صرف فرحت، ہاجرہ اور ایلی رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ایلی کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کوئی بیگانہ گھر ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ وہیں رہتا یا ساتھ والے چوبارے میں سعیدہ کے گھر چلا جاتا۔ یہیں سعیدہ کے دیور شریف سے ایلی کی پہلی ملاقات ہوئی۔ شریف ان دنوں چھٹی پر علی پور آیا ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی تھا، اس کے چہرے پر اداسی کی چھاپ تھی۔
وہ سارا دن چارپائی پہ بیٹھا چپ چاپ حقہ پیتا رہتا یا دیوار سے سر لگا کر کمبل اوڑھے حسرت بھری نگاہوں سے خلا میں تکتا رہتا۔ کبھی کبھار آہ بھرتا ادھر ادھر دیکھتا، پھر اپنی خیالی دنیا میں لوٹ جاتا۔